بمباری سے زیادہ ہماری ناکہ بندی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ معاہدہ ہوتے ہی آبِ ہرمز مکمل کھل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہفتے کے آخر تک ایران مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بھی بات کی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، اسرائیل نے بھی لبنان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ یہ بات واضح ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بجٹ پر ڈیڈ لاک، بلاول بھٹو نے پارٹی کی کمیٹی کو بجٹ پر حتمی فیصلے سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کا بجٹ پر حکومت سے خود مذاکرات کرنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو گلگت بلتستان سے واپسی پر حکومت سے بات چیت کریں گے۔ بلاول بھٹو 6 جون کو گلگت سے اسلام آباد واپس پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کا امکان ہے۔ 18ویں ترمیم نے صوبے کو جو اختیار دیے ہیں، میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ آئینی تحفظ میرا گلگت بلتستان کو دیا جائے گا۔ کوئی آپ کو تحفہ میں یا پلیٹ پہ حقوق نہیں دلواتے۔ آپ نے ہمیشہ اپنا حق کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو حقوق نہیں دے گا۔ گلگت بلتستان مضبوط ہوگا تو اسلام آباد کو فائدہ ہوگا۔ جی بی کو 18ویں ترمیم جیسے اختیارات دلواؤں گا۔ بلاول بھٹو کا چلاس میں خطاب، کہا وزیراعظم سے درخواست ہے جلد از جلد دیامر بھاشا ڈیم کو مکمل کریں۔ کچھ جماعتوں کے لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ کیا یہ کیا، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرین میٹرو وغیرہ سب آصف علی زرداری کی وجہ سے ہے۔ آصف زرداری سی پیک نہیں لاتے تو آپ میٹرو نہیں چلا سکتے تھے، 18ویں ترمیم نہ کرتے تو یہ موٹر وے وغیرہ نہیں بنا سکتے تھے۔ تمہارے ایبسلیوٹلی ناٹ سے پہلے ایک صدر نے لات مار کر غیر ملکی اڈے بند کرائے تھے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے ہنزا میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا، مخالفین آپ کے پاس آ کر بڑے بڑے دعوے کریں گے، بند دروازے کے پیچھے آپ کے حقوق کا سودا کر دیں گے۔ بلاول واحد لیڈر ہیں جو عوام کے مستقبل کا سوچتے ہیں۔ اسلام آباد مانے گا نہیں تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا، نہ اسلام آباد ترقی کرے گا۔ وہ اپنی تقریر میں جو وہ تانا پرائم منسٹر کو یا اسلام آباد کو دے رہے ہیں، اگر کراچی کو سامنے رکھا جائے تو وہ ساری چیزیں وہ ان کی طرف آتی ہیں۔ 18ویں ترمیم یہاں پہ صوبوں کو کچھ اختیارات دیتی ہے، وہاں پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہاں پہ جا کے صرف تقریر کرنے سے تو فنڈز میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ حکومت اتحاد میں دراڑ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ گئے۔ بلاول بھٹو کا 18ویں ترمیم پر اسلام آباد کو صوبوں کا حق حاکمیت تسلیم کرنے کا مشورہ۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے، 18ویں ترمیم نے صوبوں کو اختیارات کے ساتھ ذمہ داری بھی دی ہے۔ جے بی میں جا کر صرف تقریر کرنے سے فنڈز میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ بلاول جن باتوں کا ذکر کرتے ہیں وہ سب کراچی میں ان پر لاگو ہوتی ہیں۔ کراچی کو چلانا ہے تو الگ بلدیاتی نظام دینا ہوگا۔ جتنے مسائل ہیں وہ اس کے حل میں خود مختار بھی ہوں۔ صوبوں کے موجودہ نظام میں مناسب تبدیلی کی جائے تو آسانی ہوگی۔ بلدیاتی اداروں کو اختیار دینا ہوں گے یا پھر انتظامی بنیاد پر ڈویژن کرنا ہوگی۔ پروگرام آن مائی ریڈار میں گفتگو، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بے پناہ کرپشن، پنجاب کی حد تک ڈیٹا ٹھیک نہیں، یہ لوگوں کو بھکاری بنانے والی بات ہے۔ 3 مہینے میں 13 سے 17 ہزار دیں تو اس کا کیا فائدہ؟ بی آئی ایس پی کے دوران غربت بڑی ہے، ختم تو نہیں ہوئی۔ اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی وفد نے ملاقات، بجٹ پر اختلافات برقرار، پیپلز پارٹی اور حکومت کی ملاقات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے معاملہ سینئر قیادت کی سطح پر زیر بحث آئے گا۔ اسحاق ڈار بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور حکومتی سینئر قیادت میں اگلے 2 روز میں ایک اور ملاقات متوقع ہے۔
نائب وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا وفاقی بجٹ 10 جون بروز بدھ کو پیش کرنے کی متفقہ سفارش وزیراعظم کو تجویز بھجوا دی گئی۔ ملاقات میں عوامی فلاح اور پائیدار اقتصادی ترقی کو ترجیح دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بجٹ ٹیم وزیر پلاننگ احسن اقبال سے ملی۔ پیپلز پارٹی نے وزیر پلاننگ کو پی ایس ڈی پی فنڈز کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کیا۔ احسن اقبال نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کریں گے، پوری کوشش ہے کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی یقین دہانی، کہا آئی ایم ایف اتحادی حکومت اور سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ انفورسمنٹ اور ٹیکس نیٹ وسیع کر کے ٹیکس وصولی میں بہتری لائی جائے گی۔ پرائم منسٹرز کی جو کمٹمنٹ ہے کہ 300 ارب روپے کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اے آئی اور اے آئی ریلیٹڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے، آئی تھنک یہ بہت ہی ایک انکریجنگ چیز ہے۔ پرائم منسٹر خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے، اگر اس طرح کی پالیسیز آئیں گی تو گروتھ کی جو پرسنٹیج ہے اس میں بھی بہتری آئے گی۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرے ہیں۔ کاروبار دوست پالیسی سے ملک کی معیشت مستحکم اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ ایسی صنعتوں کے فروغ کے لیے کوششیں ہیں جن سے ملک کی پیداوار بڑھے۔ وزیر اعظم کی معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات سے ملاقات میں گفتگو، کہا حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ پاکستان ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس میں کہا ریلوے کے میگا منصوبوں کے لیے بجٹ فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ تمام جاری منصوبوں میں عالمی معیار، انتظامی شفافیت اور کارکردگی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ کویت پر ایران کے حملوں میں ایک شخص جاں بحق، 63 زخمی۔ کویتی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی، ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت سویلین اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری مارا گیا۔ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے 13 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرون کو ٹریک کر کے فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ تباہ شدہ میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ مختلف رہائشی علاقوں میں گرا۔ کویت نے ایران کے 2 سفارتکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ کویتی وزارت خارجہ نے ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پاسداران انقلاب کی کویت ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی تردید۔ بحرین کی فوج کا ایرانی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، بتایا میزائلوں اور ڈرون حملوں کا ہدف شہری تنصیبات ہیں۔ فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 میزائل اور متعدد ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بحرین اور کویت پر حملہ تمام خلیجی ملکوں پر حملہ ہے۔ متحد خلیجی موقف اختیار کرنا ہوگا۔ کسی بھی خلیجی ریاست کو ان حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خلیجی ملکوں کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہے، ان کے مفادات مشترک اور مقتدر ہیں۔ امریکیوں نے ثابت کر دیا وہ سفارتکاری سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے ایرانی بحریہ اور فضائی کے نوجوان پرجوش اور تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں مذاکرات ہو یا جنگ بندی، امریکہ کو حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہر حملے اور جارحیت کا جواب میزائلوں اور ڈرونز کی بارش سے دیا جائے گا۔ تاریخ واپس نہیں مڑے گی، حملہ آور کو تیزی سے سزا دی جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر چین کا شدید تشویش کا اظہار، فریقین سے جنگ بندی برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ایران میں دوبارہ جنگ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں، تہران اور واشنگٹن کو چاہیے وہ بات چیت جاری رکھیں، کسی ایسی کارروائی سے گریز کریں جو صورتحال کو دوبارہ کشیدہ بنا سکتی ہو۔ 10 جون کو دھرنا دینے کا کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی ڈیٹیلز طے ہوئی ہے؟ پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست اعلان کر دیتے ہیں اور پھر پارٹی سب کے بھرم رکھتی ہے۔ ابھی تک ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی میں کنوے نہیں کیا کہ اس قسم کا کوئی دھرنا ہونے جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حکومتی فیصلوں میں آزاد ہوں، شیخ صاحب اگر آ سکتے ہیں وہ وہاں پر شرکت کریں، ورنہ جو ہے کسی کی علاقاری نہ کریں۔
10 जून को पीटीआई पार्लियामेंट के सामने धरना देगी या नहीं, सुहेल आफरीदी और शेख वक्कास अकरम आमने सामने आ गए। वज़ीर आला केपी ने कहा शेख वक्कास धरने में आ सकते हैं तो आएं, किसी के आलाकार न बने। शेख वक्कास अकरम ने AY न्यूज़ के प्रोग्राम 11 आवर में कहा था एहतजाज के ऐलान सुहेल आफरीदी की क़यादत की मुशावरत से किया है तो सरांखों पर, लेकिन पार्टी क़यादत ने एमएनएज़ को धरने का नहीं बताया। कहा आज भी अपने बयान पर कायम। पीआईए की जद्दा से कराची की परवाज ने 17 घंटे ताखिर के बाद उड़ान भर ली। ज़राए के मुताबिक हज परवाज PK860 में 393 हुजाज कराम सवार हैं। गर्मी और शदीद हब्स की वजह से हुजाज कराम को शदीद परेशानी का सामना रहा। पीआईए का बोइंग तैयारा 777 एक माह से मेंटेनेंस के लिए हैंगर में खड़ा हुआ था। पीआईए इंजीनियर्स ने टेस्ट फ्लाइंग के साथ दोबारा चेकिंग के बगैर तैयारा हुजाज कराम को लेने जद्दा भेज दिया। हुजाज कराम को जहाज में बिठाया गया तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। हुजाज कराम हब्स और गर्मी में जहाज में ही बैठे रहे, एहतजाज भी किया। तारीख का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप, पहली बार 48 टीमों में जंग छिड़ने को तैयार। एक्शन के आगाज में बस 8 दिन का इंतजार। मेजबान अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में गहमा गहमी उरूज पर, टीमों की आमद जारी। डिफेक्ट चैंपियन अर्जेंटीना ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुपरस्टार मैसी की भी शिरकत। वर्ल्ड कप ट्रॉफी अमेरिका के म्यूजियम ले जाएगी। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान हमदानी और जर्मनी के आलमी कप फाते खिलाड़ी ट्रॉफी टूर में शरीक हुए। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला 11 जून से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप की आमद, पाकिस्तान के मिनी ब्राजील में रौनक लौट आई। कराची का इलाका लियारी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इस्तकबाल के लिए तैयार। मौला अली मोहम्मद की दीवारों पर दिलफरेब रंग, फुटबॉल लवर्स के चेहरों पर मुस्कुराहट और जोश 7वें आसमान पर। ब्राजील का है अव्वल नंबर। अर्जेंटाइन और पुर्तगाल के चाहने वालों की तादाद भी कम नहीं। नौजवान अपने स्टार्स की जर्सियों में दिखाई दे रही हैं।